آج آپ کو واقعہ سناؤں گا ایک صحابی رسول کا جن کا نام ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف وہ شخصیت ہے جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے اور اپنا کل اثاثہ، تمام دولت، تمام چیزیں مکہ میں چھوڑ آئے تھے، کیونکہ یہ وہ صحابہ میں شامل تھے جن کو جان کا خطرہ تھا۔ تو اللہ کے رسول پہ کے حکم پر ان لوگوں نے ہجرت کی اور اپنا تمام سرمایہ مکہ میں چھوڑا۔ اس دوران رسول اللہ خود مدینہ میں موجود تھے، اور جو لوگ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ رہے تھے، اللہ کے رسول مدینہ کے لوگوں کے ساتھ ہر مکہ سے آنے والے، ہجرت کرنے والے شخص کو بھائی بنا رہے تھے کہ یہ تمہارا بھائی، یہ تمہارا بھائی، یہ تمہاری ذمہ داری، یہ تمہاری ذمہ داری۔ اسی طرح سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف جب مدینہ شریف آئے تو اللہ کے رسول نے آپ کو بھی ایک صحابی رسول کا ساتھی بنا دیا۔ وہ جو صحابی تھے انہوں نے سب سے پہلے پیشکش کی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو کہ عبد الرحمن میرے 2 باغ ہیں، ایک باغ سے میں وڈرا ہوتا ہوں، وہ آپ سنبھالیے، آپ کام کیجئے اس کے اوپر، اس سے آپ اپنا روزگار کمائیے۔ سخاوت اور قربانی اس قدر بڑھی ہوئی تھی صحابیوں میں کہ انہوں نے کہا عبد الرحمن میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیجئے۔ عبد الرحمن ابن عوف ان کا معیار ہی اور تھا، ان کا سٹینڈرڈ ہی اور تھا۔ انہوں نے کہا بہت شکریہ، آپ نے مجھے آفر کی، بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے۔ بھائی آپ مجھے منڈی کا رستہ دکھائیے، آپ مجھے بتائیے منڈی کون سا رستہ جاتا ہے، بازار کی طرف کون سا رستہ جاتا ہے۔ صحابی رسول نے ان کا ہاتھ پکڑا اور سیدھا بازار میں لے گیا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے وہاں سے تجارت شروع کی، کام شروع کیا، اور کام کا یہ عالم ہو گیا کہ گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی دولت سنبھالنا مشکل ہو گئی۔ اتنے پیسے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کمائے۔ ایک دن کچھ پیسے کمائے تو اس میں سے کچھ ریال، کچھ درہم لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میں نے کچھ پیسے کمائے ہیں، میں خیرات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا رجب بھائی گھر میں کیا مال چھوڑا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ اتنا ہی مال گھر میں چھوڑا ہے جتنا آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے دعا دی کہ جاؤ رحمان، اب تم رحمان کے تاجر ہو، یعنی ان کو یہ ٹائٹل ملا عبد الرحمن کو کہ آپ رحمان کے تاجر ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف چھوٹے صحابی نہیں تھے، جس وجہ سے میں نے ان کو چوز کیا ہے کہ یہ واقعہ آپ کو سناؤں گا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف اقبال بھائی ان صحابہ میں تھے جن کو دنیا میں جنت کا ٹائٹل دے دیا گیا تھا، یعنی آپ عشرہ مبشرہ کے 10 صحابہ اکرام میں شامل تھے، ان لوگوں میں شامل تھے جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں ہی بتا دیا تھا کہ آپ جنتی ہوں گے۔ عبد الرحمن ابن عوف کی دولت کا عالم یہ تھا، ہم سب جانتے ہیں نا بل گیٹس کی دولت بہت زیادہ ہے، میں آپ کو چیلنج سے بتا رہا ہوں حضرت عبد الرحمن ابن عوف 1400 سال گزر جانے کے بعد آج تک دنیا کے امیر ترین شخص ہے۔ کیلکولیشنز میں آپ کو بتاتا ہوں، فگرز میں بتاتا ہوں، کیلکولیٹ آپ کیجئے گا۔ عبد الرحمن ابن عوف جب دنیا سے پردہ کرتے ہیں تو آپ کی دولت کا جو تخمینہ ہے that was 3 بلین 10 کروڑ 20 لاکھ درہم، اور وہ یہ جو 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ درہم ہے نا، یہ نوٹ نہیں تھے، کاغذ نہیں تھے، یہ تجارت ہوتی تھی گولڈ میں، اور ایک جو درہم ہوتا تھا اس کا وزن 4.5 ماسے سونے کے برابر ہوتا تھا۔ میں نے اپنے ایک دوست سے پوچھا ایک ماسا سونا کتنے کا بنتا ہے، تو وہ آج کا 14,000 روپے کا بنتا ہے، یعنی آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیں تو وہ 600 بلین ڈالر سے زیادہ اماؤنٹ بنتی ہے آج کی، 600 ارب ڈالر سے، یعنی 6000 ارب روپے سے بھی زیادہ وہ آج کے بنتے ہیں۔ تو آج کی دنیا تک عبد الرحمن ابن عوف سب سے امیر ترین شخص ہے۔ ایک دن آپ کا ایک قافلہ رجب بھائی مدینہ میں انٹر ہوتا ہے، تیکھا دھوڑ اڑ رہی ہے، شور شرابہ ہو رہا ہے، 500 اونٹوں پر مبنی آپ کا یہ قافلہ ہے، تجارتی قافلہ۔ جب مدینہ میں انٹر ہوتا ہے تو شور پڑ جاتا ہے کہ یار کیا ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ لوگوں کو بھیجتی ہے کہ یار جا کے دیکھو یہ شور کس چیز کا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو لوگوں نے بتایا جی کہ یہ حضرت عبد الرحمن کا تجارتی قافلہ ہے جو کہ 500 اونٹوں پر مبنی ہے۔ 500 اونٹوں کا مطلب آسان لفظوں میں 500 ٹرک لے لیجیے۔ سخاوت کا عالم یہ تھا کہ مدینہ میں ان دنوں قحط پڑا تھا، 500 اونٹوں پہ مبنی جو قافلہ ہے مدینہ میں انٹر ہوتا ہے اور 500 کا 500 خیرات کر دیا جاتا ہے۔
سخاوت کا بھی یہ عالم ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اللہ کے رسول نے یہ بات کہی، عبد الرحمن یعنی جو نصیحت کی کہ تم کوشش کیا کرو غلاموں کو آزاد کرو۔ کتنے غلام آزاد کیے ہوں گے رجب بھائی زندگی میں حضرت عبد الرحمن نے؟ 30,000 غلام۔ جہاں پہ اسلام کو ضرورت پڑی دولت کی، جہاں پہ ضرورت پڑی جہاد کی، جہاں پہ ضرورت پڑی خیرات کی، عبد الرحمن ابن عوف سب سے آگے۔ 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ جو میں نے آپ کو رقم بتائی ہے، یہ وہ ہے جو سب خرچ کر دینے کے بعد موجود تھی۔ آپ کی 4 بیویاں تھیں، بیوی کے حصے میں 8واں حصہ آتا ہے، جائیداد کا، دولت کا، گھوڑوں کا، اونٹوں کا، سونے کا۔ یعنی میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، جو صرف سونا تھا نا، جو صرف گولڈ تھا، جو ٹائلز بنی ہوئی تھی، ایک ایک بیوی کے حصے میں جو 8واں حصہ گولڈ کا آیا، اس کو صبح مزدور شروع ہوئے آریوں سے کاٹنا اور ظہر کی نماز ہو گئی۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت سے نوازا تھا۔